بسم الله الرحمن الرحيم. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على بني عبس. أخرج أبو نعيم أيضا من طريق الواقدي عن عبد الله بن رابسة عن عبد الله بن رابسة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بمنى ونحن نازلون بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وهو على راحلته مردفا خلفه زيد بن حارثة، فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خير لنا. قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في الموسم، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له. وكان معنا ميسر بن مسروق العبسي، فقال: أحلف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به واسترحالنا لكان الرأي، فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل المبلغ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له القوم: دعنا عنك، لا تعرضنا لما لا قبل لنا به. فتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه فقال ميسرة: ما أحسن كلامك، ولكن قومي يخالفونني، وإنما الرجل بقومه فإن لم يعدوه فالعداء أبعد. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج القوم صادرين إلى أهليهم، فقال لهم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يهود نسائلهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرا لهم فوضعوا له، ثم درسوا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: النبي الأمي العربي يركب الجمل يجتزئ بالكسرى، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبت، في عينيه حمرة مشرب اللون. فإن كان هذا هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه، وإنا نحسده فلا نتبعه، ولنا منه في مواطن بلاء عظيم، ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعوه أو قاتله، فكونوا ممن يتبعوه. فقال ميسرة: يا قوم إن هذا الأمر بين. قال القوم: نرجع إلى الموسم فنلقاه. فرجعوا إلى بلادهم، وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعوا أحد منهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحج حجة الوداع لقيه ميسرة فعله، فقال: يا رسول الله، والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان، وأبى الله إلا ما ترى من داخل إسلامي، وقد مات عامة النفر الذين كانوا معي، فأين مدخلهم يا نبي الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار. فقال: الحمد لله الذي أنقذني فأسلم فحسن إسلامه، وكان له عند أبي بكر رضي الله عنه مكان. یہ صحابہ کرام کے مختلف قسم کے واقعات ہیں جو پیش آئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابتدائی زمانے کے واقعات ہیں. چونکہ لوگ مکہ معظمہ آتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں حج کرتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے بازار لگتے تھے، جیسے آج بھی لگتے ہیں بازار، تو ان کے بڑے بڑے بازار لگتے تھے، اور حج کے لیے بھی آتے تھے. مینا میں بڑا مجمع ہوتا تھا، آج جیسے مینا میں لوگ سب جمع ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. کہتے میری بات قبول کر لو، اور کہ تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں، جہاں سے تم آئے ہو وہاں میں کام کروں گا، تم میرا ساتھ دو. اس قسم کے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. حاجیوں میں ہم لوگ مینا میں تھے اپنے اپنے پڑاؤ پر. ہمارے پڑاؤ تھے وہاں جمرہ کے پاس، تو وہاں ہمارے پڑاؤ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارا پڑاؤ مسجد خیف کے پاس ہی تھا. آپ اپنی سواری پر تھے اور زید بن حارثہ اپنے ساتھ تھے.
کسی آدمی کو اپنے ساتھ بھی رکھتے تھے. پھر آ کر کے ہم لوگوں کو دعوت دی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کو دعوت دی، خدا کی قسم ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، ورنہ ہمارے مقدر میں اس وقت یہ خیر تھی. البتہ ہم سنتے رہتے تھے آپ کے بارے میں، آپ کی دعوت کے بارے میں. جی ہاں، یہ تو ہم پہلے سے سنتے تھے کہ موسم حیات میں آپ دعوت دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے ہم کو دعوت دی، لیکن ہم نے قبول نہیں کی. ہماری جماعت میں، ہمارے قافلے میں میسرہ ابن مسروق عبسی بھی تھا. وہ بہت سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا اپنی قوم سے، اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو جی، میں اللہ کی قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اس آدمی کی بات کو سچ مانیں، اور جیسے اس کا تقاضا ہے کہ میری بات قبول کرو، اگر تم مجھے اپنے ہاں لے جانا چاہو میں وہاں بھی جانے تیار ہوں، تو اس کو اپنے ہاں لے چلو. ہاں، اپنے ساتھ، اپنے قافلے میں. یہ میری رائے ہے. یہ کیوں یہ رائے ہے کہ میری یہ رائے اس لیے ہے، اور مجھے اس پر پورا وثوق ہے، اور میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس آدمی کا معاملہ آگے بڑھے گا. یہ اس نے کہا. یہ بہت سمجھدار تھا. اس آدمی کا کام آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ ساری دنیا میں پہنچ جائے گا. عرب بہت سمجھدار تھے. زندگی تو جاہلیت کی تھی، لیکن قدرتی ان کے اندر اصلی چیزیں تھیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملہ آگے بڑھے گا اور ہر جگہ پہنچ جائے گا. اس لیے میری رائے ہے کہ اس آدمی کا ساتھ دو، اپنے ساتھ لے لو اس کو. لیکن قوم ہوتی ہے ساتھ دینے میں تیار نہیں ہوتی ہے. اور کہا ابھی رہنے دو یہ کام، ہم تو حج میں آئے ہیں، جس کا ابھی کا موقع ہے. یہ بات، یہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہاں دعوت دینے کے لیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ آدمی جو میری بات کی تائید کر رہا ہے، میسرہ، یہ بہت سمجھدار آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے دوبارہ بات کی اور اس کو پھر سمجھایا. پہلے ہی سمجھایا تھا، پھر سے سمجھایا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ساتھیوں سے کہ لوگوں کو بات سمجھانے میں کمی نہ کرو، لوگوں میں سمجھ ہے، وہ سمجھیں گے، وہ لیں گے، وہ یہی سنت طریقہ ہے. تو آپ نے میسرہ کو پھر سمجھایا، حالانکہ وہ سمجھا ہوا ہے. پھر دوبارہ حضور نے اس کو سمجھایا تو میسرہ کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں، آپ کی بات اتنی اچھی ہے اور اتنی نورانی ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہاں، لیکن میری قوم جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور آدمی کو اپنی قوم کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے. اگر میں زور دوں گا تو یہ میری بھی مخالفت کریں گے، آپ کی بھی نہیں مانیں گے. بس یہ گویا اس نے معذرت کی. جب حضور نے اس کو دوبارہ سمجھایا تو اس نے یہ معذرت کے طور پر یہ بات کی. جب یہ معاملہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے دوسری جگہ، اور یہ لوگ واپس جانے لگے اپنے اپنے گھروں پر. جب گھروں پر واپس جانے لگے تو میسرہ کو تو ایک کام سامنے آیا تھا، ایک بات سامنے آئی تھی، اس کو ایک سٹک لگی تھی. تو میسرہ نے کہا کہ گھر ہی جانا ہے تو یہاں فدق کے راستے سے جائیں، کہ فدق کے راستے سے جائیں. فدق کا ایک علاقہ ابھی بھی ہے، اس کا نام بوستان ہے. ابھی تو بہت زرخیز علاقہ ہے، وہ پھل پھول اور بہت اچھی پیداوار ہے، کہ وہاں سے اس راستے سے جائیں. وہاں کیا حکمت ہے؟ میسرہ نے کہا وہاں یہود لوگ رہتے ہیں، ہم تو عرب ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. وہ کتاب والے ہیں، ان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھیں گے. یہ کہا تو یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی مان کے بھی چلے، پوچھ کے بھی چلے. ماننے کی باتوں کو ماننا، اور جو نہ جانے ان کو پوچھنا. یہود وہاں رہتے ہیں، یہودیوں سے پوچھیں گے اس آدمی کے بارے میں. چنانچہ یہ بات طے ہو گئی
اور یہ لوگ اس طرف مائل ہو گئے، اور وہاں پہنچے تو یہودیوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک بوڑھا یہودی وہاں ملا ان کو، اسی تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک آدمی آئے تھے، ہم کو دعوت دی تھی، اور یہ تو اس نے کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنی کتاب نکالی اور کھول کے پڑھنا شروع کیا، اور کیا پڑھا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ان کی کتابوں میں تھا وہ پڑھ رہے، توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور اس میں یہی لکھا ہوا تھا اس کی کتاب میں کہ نبی امی عربی یہ اونٹ پر سواری کریں گے، ایک ٹکڑا روٹی پر گزارا کریں گے، اور ان کا قد بہت لمبا بھی نہیں ہوگا، بہت ٹھگنا بھی نہیں ہوگا، درمیانی قد ہوگا، ان کے بال بہت وہ سیدھے بھی نہیں ہوں گے اور بہت گنگل والے بھی نہیں ہوں گے جیسے دوسرے قوموں کے ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں سرخ قسم کے ڈورے ہوں گے، اور رنگ ان کا کھلا ہوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس نے سنایا کتاب سے یہودی نے، اور سنا کر کہنے لگا کہ اگر یہی آدمی ملنے کے لیے آیا تھا تم کو تو اس آدمی کی بات مان لو۔ انہوں نے کہا ہاں یہی تھے، یہی علامتیں تھی جو آپ نے پڑھی ہے۔ تو وہ اس نے یہودی نے مشورہ دیا کہ اس آدمی کی بات مان لو، اور جس دین کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہماری قوم یہود جو ہے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہماری قوم کا یہ کام ہوگا کہ جب یہ نبی ان کا کام ظاہر ہوگا تو میری قوم یہودی یہ نبی سے حسد کرے گی، اتباع نہیں کرے گی، یہ حسد کرے گی، اور اتباع ہم نہیں کریں گے یہود، اور ہمارے ان کے درمیان میں تو بڑے بڑے معاملے ہوں گے، وہ آج تک ہے۔ اور یاد رکھو تمہارے عربوں میں سے کوئی عرب باقی نہ رہے گا، یا تو اس نبی کی اتباع کرے گا یا اس نبی سے لڑے گا۔ عرب قوم کے بارے میں کہا، پہلے اپنی قوم کے بارے میں کہا کہ ہم حسد کریں گے، اور تمہاری قوم یا کچھ اتباع کریں گے اور کچھ لڑیں گے، جیسے ابو جہل آخر تک لڑتا ہی رہا، پھر بدر میں مارا۔ تو میری رائے ہے کہ نبی سے لڑنے والے نہیں ہونا چاہیے، نبی سے کوئی لڑائی نہ کرے، بلکہ نبی کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ جب یہ ساری بات ہو گئی تو میسرہ نے کہا، وہی جو سب کو لایا تھا، کہ دیکھو یہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ نبی کہہ دو، تب ایمان لانے میں کیا حرج ہے؟ یا قوم ان ھذا الامر بین، کہ قوم اب تو بات بہت واضح ہو گئی، لیکن وہی ابھی تو گھر جانا ہے، پھر واپس آئیں گے، کیا انتظار کریں گے؟ یہ شیطانی کا یہ طریقہ ہے کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، اس کو تصویف کہتے ہیں عربی میں، سوف سوف، آج نہیں کل نہیں آئندہ سال، پھر وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا عمر ختم ہو جاتی ہے، دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ وہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے لیکن ابھی تو گھر جانا ہے، ہاں بعد میں دوبارہ آئیں گے، پھر اس نبی سے ملیں گے۔ چنانچہ وہ قبول نہیں ہوئی اور لوٹ گئے گھر۔ جب نکلنے کا وقت آیا حج کے موقع پر، تو چونکہ کوئی راج حکومت تو تھی نہیں، قبائل تھے، قبائل کا سردار جو کہے وہی، تو قبیلے کے سردار نے اس سال حج میں جانے سے منع کیا، اس سال کوئی حج میں نہیں جائے گا، اور مدینہ کا دور بھی پورا ہوا اور آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع، اس کے لیے آپ آئے حج کے لیے۔ اب وہ میسرہ کو اب موقع ملا ہے آپ کے پاس آنے کا۔ جی ہاں، آخر میں چنانچہ حج میں جب آپ تشریف لائے تو یہ میسرہ جس کو پہلے سے چٹک لگی ہوئی تھی وہ حج میں پہنچا اور آپ سے ملاقات کی، آپ نے اس کو پہچانا، اس نے پوچھا آپ نے مجھے پہچانا؟ اور میں ہاں میں نے پہچانا، میسرہ ہے۔ اور میسرہ نے کہا یا رسول اللہ، میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جب سے آپ نے ہمارے حلقے میں آ کر بات کی ہے
اس وقت سے مجھے اس کام کا حرص تھا، اس کام کا مجھے بڑا شوق اور جذبہ تھا، اور آپ کے اتباع کے لیے میرا دل بہت تیار تھا اس وقت سے، جب آپ نے ہمارے یہاں اونٹنی بچھائی تھی اور ہم سے بات کی تھی۔ لیکن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اور میرے اسلام لانے میں تاخیر ہو گئی ہے، اور میرے ساتھ جو لوگ تھے قافلے میں وہ تو ایک ایک کر کے ان دنوں میں سب مر گئے۔ یہ تصویر کا نقصان ہے، ابھی نہیں کل مر جاتے ہیں یا موقع نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ جو قافلے میں لوگ تھے وہ تو سب مر گئے۔ تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میرے دین پر نہیں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں سالانہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ کو بچا لیا دوزخ کی آگ سے۔ چنانچہ وہ میسرہ اسلام بھی لائے تھے اور ان کا اسلام بہت اچھا ہوا، لیکن حضور کی زندگی تو آخری تھی، کیونکہ آپ حج میں آئے ہیں۔ حجۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے 80 دن باقی ہیں۔ حجۃ الوداع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے 80 دن باقی ہیں، تو آپ کا انتقال ہو گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، تو میسرہ کا تعلق حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوا۔ یہ اصل بات ہے کہ لوگ اپنی دینداری میں اپنے بڑوں سے جتنے جڑے رہیں گے اتنے پکے ہوں گے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت بھی ہے صحیح ہو، محنت بھی صحیح ہو تو پھر رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ تو ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت ملی، اسلام لائے، ان کا اسلام اچھا ہوا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، اور ان کو ابو بکر کے ہاں ان کا درجہ بھی تھا۔ اس طرح انہوں نے گویا اپنی زندگی میں یہ کام کیا۔ ان قصوں میں یہ ہے کہ کام کے موقع پر کرے، دوسرے وقت پر نہ ٹالے۔ دوسرے وقت پر ٹالیں گے تو وقت موقع نکل جائے گا۔ جب ان کے سارے ساتھی مر گئے کفر کی حالت میں، اسلام نہیں لائے، ہاں کیونکہ آئندہ دیکھیں گے تو کام کو آئندہ پر نہیں ڈالنا ہے، بلکہ جس موقع کا جو تقاضا ہو اس کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، وصلى الله تعالى على